بچوں کے رزلٹ سے ڈرتے ہیں، چلیں یہ لے لیتے ہیں، ہم اپنے بچوں کے رزلٹ سے ڈرتے ہیں. اور ایک زمانہ تھا جب ہم اسٹوڈنٹ تھے تو ہم اپنے رزلٹ ڈے سے بہت ڈرا کرتے تھے کہ کیا بنے گا میرا، میں کیا کر کے آئی ہوں. اور ایک اچھا پیپر بھی کر کے آتے تھے نا تو بھی زیادہ ڈر لگتا تھا کہ پتہ نہیں، کرا تو ہے، کوشش تو کی، اب بنے گا کیا میرا. اور پھر جب اسکول کی اسمبلی میں اناؤنس ہوتا تھا کہ فلاں کلاس کا رزلٹ اناؤنس ہونے والا ہے اور آپ پوزیشن اگر ہولڈر ہے تو آپ کو فکر لگی رہتی ہے کہ پتہ نہیں اس دفعہ میں فرسٹ آؤں گی کہ نہیں آؤں گی، تو آپ اس گھبراہٹ کو، اس کیفیت کو سمجھتے ہیں کہ دل کا کیا حال ہوتا ہے. چلیں وہ دور تو گزر گیا اور شاید ابھی آپ کو یاد نہ ہو، لیکن اب آپ آ جائیں اپنے بچوں کے رزلٹ کی طرف. بچوں کا رزلٹ آنے والا ہوتا ہے تو ہماری کیا حالت ہوتی ہے. کسی اسکول میں ایڈمیشن کروایا ہو آپ نے اور نام آنے کے لیے آپ کو جا کر دیکھنا پڑے کہ لسٹ لگی ہے، نام آیا کہ نہیں آیا، تو کیا کیفیت ہوتی ہے. تو یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں دنیا کی، اس میں ہمارے حال برے ہو جاتے ہیں، ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے، راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں. تو یہ بتائیں کہ ہم نے کبھی سوچا کہ اگر آج کو میں مر گئی تو کیا ہوگا میرا؟ آج اگر میں مر گئی تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گی کہ میں کیا کر کے کیا آئی ہوں؟ مہلت ختم ہو سکتی ہے کبھی بھی، ہمیں نہیں پتا ہماری مہلت کبھی ختم ہو جائے. ضروری نہیں ہے بوڑھے ہو کر ہم مریں. اور آج کل اللہ معاف کر دے ہم سب کو، اتنی جوان موتیں ہو رہی ہیں کہ دل کو کچھ ہونے لگتا ہے. اللہ معاف کرے، اچانک ایکسیڈنٹ میں لوگ چلے جاتے ہیں کثرت سے. اللہ معاف کرے، اللہ ہم سب بچوں کی اور ہر کسی کی حفاظت کرے کہ کثرت سے ایکسیڈنٹس کا سننے میں آتا ہے. اسی سال میں 3 ایکسیڈنٹس میں نے سنے، کافی چھوٹے بچے، کافی جوان موتیں ہوئی ہیں. تو آپ دیکھیں کہ کیا چل رہا ہے دنیا میں. تو ہم سب سوچیں کہ میری کیا تیاری ہے، اگر اللہ نے مجھے اچانک بلا لیا تو میں کیا جواب دوں گی اللہ کو. تو ہم کوشش کریں روز کے لیول پر اپنے آپ کو تیار کریں آخرت کے لیے، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں، اور اپنے آپ کو نیکیوں کی طرف لگائیں، اور اپنی نمازوں کو مکمل کریں. کامیاب ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ میری نمازیں مکمل ہوں. سب سے پہلے ایفرٹ میں جس چیز کی طرف کروں وہ میری 5 نمازیں ہوں. اور میری اولادیں اگر بالغ ہیں تو مجھ پر فرض ہے یہ بات کہ میں ان کو بھی نمازوں کا پابند بناؤں. اور بالغ نہیں بھی ہیں تو چھوٹے ہیں نا، جیسے 7-8 سال کے ہیں، تو ان کو بھی دن میں 1-2 نمازوں کا عادی بنائیں. اور جیسے جیسے ان کی عمر بڑھ رہی، جیسے ابھی 8 سال کے 9 کے ہیں، تو آپ کہیں کہ آپ کو 3 ٹائم کی پڑھنی ہے، پھر 10 میں آپ 5 کی پڑھائیں، کیونکہ 10 میں تو پڑھانی چاہیے ہمیں نماز. اور بلوغت کے بعد تو ایک بھی نماز معاف نہیں ہے. تو جتنی ایفرٹ آپ کریں گے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو مالک یوم الدین کے بارے میں آپ سوچئے گا کہ مجھے اللہ کو جواب دینا ہے. مطلب میں جو بھی کر رہی ہوں نا یہ لکھا جا رہا ہے، اور آئی ہیو ٹو آنسر. مجھ سے پوچھا جائے گا وائی ڈڈ یو ڈو، مطلب کیوں کر کے آئے ہو ایسی حرکتیں، تو آئی مسٹ آنسر. میں بھاگ نہیں سکوں گی قیامت کے دن. اور قیامت کے دن تو اللہ معاف کرے کھلا میدان ہوگا، اور آتا ہے کہ زمین بالکل فلیٹ کر دی جائے گی. جیسے روٹی کو بیلتے ہیں نا بالکل فلیٹ، تو اسی طرح زمین کا جو سرفیس ہے نا اس میں بھی بہت ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں، جیسے کہ پہاڑ ہیں، درخت ہیں، اور ٹیلے ہیں، اور عمارتیں بنی ہوئی ہیں. لیکن جب قیامت کا زلزلہ آئے گا نا تو ساری چیزیں ٹوٹ پھوٹ جائیں گی، اور ایک فلیٹ میدان میں انسان کھڑا ہوگا، اور اللہ سے اس کو کوئی چیز حجاب میں نہیں ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرے اور بچ کر رہے، کہ وہ اپنے آپ کو چھپا لے کہیں. ایک دوسرے کے پیچھے چھپانے کی تھوڑی کوشش کرے گا انسان، لیکن نہیں چھپا سکے گا. ایک دم کھلا کھلا سامنے آئے گا، کیونکہ کوئی چیز نہیں ہوگی جہاں آپ چھپ سکیں گے. تو آپ سوچیں آپ اللہ کے آگے ہوں گے اور آپ کا نامہ اعمال کھول دیا جائے گا، اور اتنا بڑا اناؤنسمنٹ ہوگا کہ اے فلاں انسان بتاؤ کیوں کر کے آئے ہو یہ کام. تو ہم تیاری کریں جس طرح سے دنیا کی تیاری کرتے ہیں. کہیں جاتے ہیں تو تیاری کرتے ہیں نا ہم. اور دیکھیں نا، یہ تو ہم دنیا کا بھی دستور ہے کہ کسی کے گھر خالی ہاتھ نہیں جایا جاتا. تو ہم قبر میں کیسے خالی ہاتھ چلے جائیں؟ اتنے بڑے اللہ کو فیس کرنے کے لیے خالی ہاتھ چلے جائیں؟ نیکیاں لے کے نہیں جائیں گے کیا ہم؟ تو یہ اللہ معاف کرے مینرز کے بھی خلاف ہے کہ آپ کسی کے گھر جائیں اور خالی ہاتھ چلے جائیں. تو ہم جب اللہ کے پاس پیش ہونے والے ہیں تو ہم کس طرح سے سوچ سکتے ہیں کہ اتنی بڑی ہستی جس نے مجھے وجود بخشا اور مجھے ایک ایک نعمت دی اور میرے گھر کو اتنا وسیع رکھا اور مجھے دنیا کی ہر فراوانی دی، اور اگر مجھے توفیق نہیں ہے تو سجدے کی توفیق نہیں مل رہی ہے، اور میں اللہ کے دین کو ٹائم نہیں دے رہی، اللہ کے دین کو نہیں سمجھ رہی، میں زندگی کے کون سے حصے پر آ گئی ہوں؟ میں 30 سال سے اوپر کی ہوں اور مجھے اللہ معاف کرے ترجمہ نہیں آ رہا. میں آپ لوگ سب کو اللہ معاف کرے بالکل بھی شرمندہ نہیں کر رہی ہوں، میں صرف اور صرف موٹیویٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ آپ لوگ سوچیں ان باتوں کو. اور الحمدللہ ابھی بھی اللہ کا شکر کہ بیٹھے ہیں، اللہ نے موقع دیا ہے. ماشاءاللہ بہت بڑا سعادت ہے آپ لوگوں کی کہ کتنا بڑا موقع دیا ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو ایٹ لیسٹ آپ لوگوں نے ایک قدم تو بڑھایا نا. اور یقین مانے کہ جب ایک قدم آپ بڑھاتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ 10 قدم بڑھاتے ہیں ہماری طرف. سوچیں اللہ کو کیا پڑی ہوئی ہے کہ اللہ 10 قدم ہمارے آگے آئیں، ہم ایک قدم بڑھائیں، اللہ 10 قدم بڑھائیں. یہ کیا محبت ہے اللہ کی.
کہ اللہ کو اتنا اچھا لگتا ہے کہ جب ہم دین کا کام کرتے ہیں اور کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو پھر آیت نمبر 4 میں ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ آیت نمبر 4 ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد مانگتے ہیں. تو نماز میں ہم یکسوئی کے ساتھ اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری اٹینشن پوری کی پوری آپ کی طرف ہے اور ہم صرف اور صرف یکسوئی سے آپ کی عبادت کر رہے ہیں. تو ہمارا مائنڈ اللہ کی عبادت کی طرف ہونا چاہیے اور ہمیں ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے یکسوئی سے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ایک اللہ سے مدد مانگنی ہے. مدد کیا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی معاملات ہیں، کوئی پریشانی ہے تو صرف اللہ کی ذات سے مدد مانگیں. آپ دوسروں کو دعا کا کہہ تو سکتے ہیں کہ میں بیمار ہوں یا میرا یہ مسئلہ ہے تو تم دعا کر دو، لیکن آپ کا اللہ سے اتنا کنیکشن ضرور ہونا چاہیے کہ آپ کو اللہ پر مان ہو کہ میں مانگوں گی تو میری دعا قبول ہوگی. لیکن ہمارا مسئلہ پتہ ہے کہ ہم دنیا کو دعاؤں کا کہتے ہیں لیکن خود دل سے دعا نہیں کرتے، اور جب تک خود دل سے دعا نہیں کریں گے اللہ سے کنیکشن نہیں آئے گا. اور اللہ تعالیٰ مشکلیں بھیجتے ہی اسی لیے ہیں کہ ہم دعا کریں اور ہم اللہ کے قریب ہو جائیں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ آزمائشیں ہمیں اللہ کے قریب کر دیتی ہیں. ہم عام دنوں میں اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، اچانک بخار چڑھتا ہے اور پھر اللہ معاف کرے نمازیں نہیں پڑھی جا رہی ہوتی، دل گھبرا رہا ہوتا ہے، تو ہم فوراً سے توبہ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گی تو اچھی سی نمازیں پڑھوں گی. تو یہ آپ کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں نا. تو ہمیں اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے اور خود مانگنی ہے. ہاں لوگوں کو کہہ تو سکتے ہیں لیکن پسندیدہ یہ ہے کہ آپ خود مانگیں، ٹھیک ہے. اور مدد کیا مانگ رہے ہیں؟ بہت ہی پیاری دعا آپ مانگ رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرمائی ہے. اور الحمدللہ آپ سب اپنی نمازوں میں یہ دعائیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آج آپ کی دعا سنی ہے اور آپ کو صراط مستقیم دکھایا ہے، یعنی کہ قرآن کا راستہ دکھایا ہے. اہدنا دکھائیے ہمیں الصراط المستقیم. صراط کسے کہتے ہیں؟ راستہ. اور راستہ بھی ہم نے اللہ کو بتا دیا کیسا؟ مستقیم، بالکل سیدھا. تو سیدھا راستہ کیا ہے؟ جو ہمیں جنت تک پہنچا دے. یہ ایسا سیدھا راستہ ہے جو ہمیں قرآن تک پہنچاتا ہے، اور قرآن ہمیں کہاں لے جائے گا؟ جنت تک پہنچا دے گا. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو صراط مستقیم اس طرح سمجھایا تھا کہ ایک چیز لی اور اس پر ایک سیدھی لائن ڈرا کی، اور سیدھی لائن کے بعد ادھر ادھر لائنیں ڈرا کر دی، ٹیڑھی میری لائنیں، ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو صراط مستقیم اس طرح سمجھایا کہ دیکھو یہ سیدھا راستہ ہے، یہ تمہیں جنت تک لے جائے گا، اور یہ جو ادھر ادھر کی لائنیں ہیں نا یہ شیطان کے راستے ہیں. اگر تم سیدھا راستہ چھوڑ دو گے نا تو تم کیا ہو جاؤ گے؟ کبھی ادھر بھٹکو گے، کبھی ادھر بھٹکو گے. تو بالکل اسی طرح سے کہ اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور آپ کو کسی ڈیسٹینیشن پر پہنچنا ہے اور آپ کے پاس ایڈریس تو ہے لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، پہنچ نہیں پا رہے. آج کل تو خیر بہت ہی ترقی ہو گئی ہے کہ آپ موبائل میں لوکیشن لگا دیتے ہیں، لیکن ایک زمانہ ایسا ہوا کرتا تھا، یاد کریں آپ کہ کیسا وقت بدل گیا ہے کہ لوکیشن سے آپ پہنچ جاتے ہیں بالکل ڈائریکٹ، جس کے گھر جانا ہے اس کے پلاٹ کے نیچے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں جا کے. لیکن ایک وقت یاد کریں کہ جب گاڑی چلا رہے ہوتے تھے اور آپ کے ہاتھ میں کاپی پہ ایک ایڈریس لکھا ہوا ہوتا تھا اور آپ گردن باہر نکال کر جو گزر رہے ہیں اس سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ جگہ کہاں ہے، یہ جگہ کہاں ہے. تو اگر آپ کو کوئی مس گائیڈ کر دے، اگر گائیڈ کر دے تو بہت اچھی بات ہے، آپ ڈائریکٹ جگہ پہ پہنچیں گے. اگر کوئی مس گائیڈ کر دے تو کیا ہوگا؟ آپ نے اگر ایک گلی غلط لے لی نا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ادھر ادھر بھٹکتے رہیں گے. اور آپ سمجھے کسی دعوت میں جا رہے تھے اور اس کا ٹائم 8 بجے کا تھا اور آپ ایک گلی بھول گئے اور آپ نے اتنی دیر لگا دی کہ آپ 10 بجے وہاں پہنچے اور آپ کی دعوت ختم ہو جائے، تو پھر کیا ہے اس کا مطلب؟ کہ آپ نے سیدھا راستہ فالو نہیں کیا اور آپ کا نقصان ہو گیا اور وقت ہاتھ سے نکل گیا. بالکل اسی طرح سے یہ قرآن ایک سیدھا راستہ ہے، اور اگر ہم اس کو نہیں فالو کریں گے تو ہم واقعی ادھر ادھر نکل جاتے ہیں. اگر آج ہمارے ہاتھ میں قرآن نہ ہو تو ہم شیطان کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں، شیطان ہمیں فضول خرچی کی دعوت دیتا ہے، شیطان ہمیں نمازوں سے غافل کرتا ہے، شیطان ہمارے لیے غیبت کو اٹریکٹیو کر کے بیان کرتا ہے، شیطان ہمیں اللہ کے ذکر سے غافل کرتا ہے، کتنی چیزیں کرتا ہے نا. تو یہ راستہ تھام لیں، پھر انشاءاللہ آپ سیدھے راستے پر چلیں گے. اور جو دنیا میں سیدھے راستے پر چلے اگلی ڈیسٹینیشن اس کی جنت ہے. ایسا راستہ ہے جو آپ کو ڈائریکٹ جنت تک پہنچا دے گا، ٹھیک ہے. صراط الذین انعمت علیہم، اب قرآن نے خود ہی بتا دیا کہ صراط الذین کون سا ہے سیدھا راستہ؟ انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ آپ نے انعام فرمایا ہے.
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر آپ غضب ناک ہوئے، اور نہ ان لوگوں کا جو گمراہ ہوئے. ٹھیک ہے. تو صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھائیے جس پر آپ نے انعام کیا. تو انعام کس پر کیا اس کو دیکھ لیتے ہیں. انعام یافتہ لوگ میں آپ کو بعد میں سمجھاتی ہوں، پہلے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آپ سمجھ لیں کیونکہ اس کی ڈیٹیل چھوٹی ہے اور انعام یافتہ لوگوں کی ڈیٹیل ذرا زیادہ ہے، تو ہم اس کو لے کر چلیں گے. پھر تو غیر المغضوب میں جو ہے نا یہودی مراد ہیں، یہودی یہاں پہ مراد ہیں غیر المغضوبی سے، اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں. تو یہودیوں کو مغضوب اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن کی روح سے ایک آیت آتی ہے جس پر ان کو غضب ناک ہونے کی دعوت دی گئی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہو. اور اسی طرح ایک اور مقام پر آتا ہے کہ عیسائیوں کو ضالین جیسے ان کے لیے لفظ یوز ہوا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مغضوب سے مراد یہودی ہیں اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں، عیسائی. یعنی کہ یہودی اور عیسائی جو آج کے دور میں کرسچنز ہیں اور جو جوڈازم کو فالو کرتے ہیں، یہودیت کے مذہب کو اپناتے ہیں، وہ لوگ مراد ہیں. ٹھیک ہے. جو حضرت عزیر کو بیٹا مانتے ہیں، اور اسی طرح عیسائی کون ہوتے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا یا نعوذ باللہ خدا کا درجہ دیتے ہیں. ٹھیک. تو یہ لوگ اس کے اندر آتے ہیں، اور اگر ہم اللہ کو ناراض کرنے والے کام کریں اور سیدھے راستے سے بھٹکیں تو اللہ نہ کرے ہم بھی پھر اس کیٹیگری میں فال کریں گے. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے انعمت علیہم کا لفظ یوز کیا ہے، تو الحمدللہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد تو الحمدللہ ہم انعمتا کی کیٹیگری میں ہیں. لیکن وہی بات کہوں گی کہ انعام پانے کے لیے پھر کام بھی کرنے پڑتے ہیں. صرف ٹائٹل لینے سے کچھ نہیں ہوگا کہ ہمارے پاس ایک ٹائٹل ہو کہ وی آر مسلم. ہم واٹ نیکسٹ، کہ اب ہمیں کرنا کیا ہے، اس کی طرف بھی ہمیں دیکھنا ہوگا. تو انعمت علیہم، ہر وہ کام کرنا جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں. اور انعمت علیہم جب ہم نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ آپ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھائیے کہ جس سے آپ راضی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے پورا قرآن کھول کے رکھ دیا کہ یہ دیکھو پورا قرآن میں تمہیں رکھتا ہوں کہ تم یہ پڑھو تو پھر تم سیدھے راستے پر چل جاؤ گے. تو کتنی پیاری بات ہے نا. ہماری ٹیچر اتنے اچھے طریقے سے بتاتی تھی یہ صورت ہمیں، یہ کہتی تھی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے اور ان لوگوں کا راستہ دکھائیے جس پر آپ نے انعام کیا، اور ان لوگوں کا نہیں جس سے آپ ناراض ہیں یا جو گمراہ ہیں. تو اللہ نے آپ کی دعا قبول کی اور آپ کو پورا قرآن کھول کر دے دیا کہ اب آ جاؤ تم اس قرآن کو پڑھو، اور پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کون سا راستہ صحیح ہے اور کون سا راستہ غلط ہے. اس سے بڑھ کر بھی کوئی محبت ہوگی اللہ کی کہ ابھی تو ہم نے دعا مانگی اور ہمارے سامنے پورا قرآن پیش ہے. تو انشاءاللہ جب ہمارے سامنے پورا قرآن رکھا ہوا ہے ہمیں یقیناً اس کو سمجھنا بھی ہوگا. تو ہم ایک آیت کی روح سے، سورہ نساء کی ایک آیت ہے جو اس آیت کی تفسیر کرتی ہے، کیونکہ قرآن میں ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو صراط الذین انعمت علیہم کی تفسیر میں سورہ نساء کی یہ آیت آتی ہے، وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ، تو ان لوگوں کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن، انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیوں میں سے، صدیقین میں سے، شہداء میں سے اور صالحین میں سے. ٹھیک ہے. یعنی کہ انعام یافتہ لوگ، اگر آپ کو پتہ کرنا ہے کہ سورہ فاتحہ کی روح سے انعام یافتہ لوگ کون ہیں تو آپ کے پاس یہ 4 آنسرز ہونے چاہیے. نمبر 1 نبی، صدیقین. نبی کون ہے؟ انبیاء کرام جو گزر گئے اور آج نبوت نہیں آتی. آج ظاہر سی بات ہے قرآن کسی پہ ظاہر ہے اب کوئی نبی نہیں آئے گا اور ہم میں سے کوئی نبی نہیں بن سکتا. اب تو یہ کام ختم ہو گیا، تو ہم نبی تو نہیں بن سکتے. ٹھیک ہے. لیکن ہم سیکنڈ کیٹیگری تو کر سکتے ہیں نا. سیکنڈ کیٹیگری میں آتے ہیں صدیقین، سچے. اور نمبر 3 کیٹیگری ہے شہداء. شہداء کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے راستے میں اپنی جان لگا دے. ٹھیک ہے. جیسے اس دور میں صحابہ کرام شہید ہوا کرتے تھے، لیکن آج بھی اگر کوئی دین کا کام کرتے کرتے شہید ہو جائے، جیسے کہ ہم علم سیکھ رہے ہیں، تو یہ بھی ایک جہاد ہے. اور اگر ہم اسی راستے میں موت آ جائے ہماری، تو ظاہر شہادت کا درجہ ہے ہمارے لیے کہ ہم علم کا سفر سیکھ رہے ہیں، ادھر ادھر جا رہے ہیں اور ہماری زندگی قرآن کے مطابق گزر رہی ہے، تو ہم اللہ کے دین کی گواہی دینے والے ہیں. تو یہ بھی شہادت ایک طریقے کی. ٹھیک ہے. جان دینے والی شہادت الگ ہوتی ہے، اور یہ جو دوسری شہادت میں بتا رہی ہوں وہ الگ ہے. ہر کسی کی کیٹیگری ہوتی ہے. اور صالحین کسے کہیں گے؟ صالح سے نکلا ہے، اور صالح کہتے ہیں نیک.
قرآن میں کہیں بھی لفظ ہے صالحین تو اس کا مطلب ہوتا ہے نیک. تو 4 کیٹیگریز آپ نے پڑھ لی، ان میں سے نبی تو آبویسلی ہم نہیں بن سکتے. اب ان 3 کیٹیگریز میں آپ دیکھیں کہ آپ فال کر سکتے ہیں یا نہیں. یقیناً کر سکتے ہیں. پہلی کیا، دوسری کیا، سچا. سچے نہیں بن سکتے ہم، سچ بولنا ہے، سراپا سچ. ہماری زندگی میں جھوٹ نہیں ہونا چاہیے. اور سچائی اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شہداؤں سے اوپر کا درجہ دیا ہے صدیقین کو. صدیقین کا درجہ 2nd نمبر پر ہے اور شہداء کا درجہ 3rd نمبر پر ہے. 3rd نمبر سے بہتر 2nd نمبر ہوتا ہے نا. تو جو اللہ کے راستے میں جان لگا دے اللہ کو اس سے زیادہ محبوب وہ شخص ہے جس کی زندگی سراپر سچ ہو، اس کی زندگی میں جھوٹ شامل نہیں ہو، اس کی قول اور فعل میں تضاد نہ ہو، وہ لوگوں سے بات کرتے کرتے جھوٹ نہ بولے، اس کی زندگی میں سچائی شامل ہو. شہداء میں نے آپ کو بتا دیا اللہ کے راستے میں جان دینے والا یا کسی بھی قسم کا جہاد کرنے والا جو اللہ کے راستے میں ہو، تو یہ بھی ساری چیزیں شہداء کی کیٹیگری میں آتی ہیں. اور نمبر 3 جو آئے گا یعنی کہ 4 صالحین، ہر طرح کا نیک انسان جس کے دل میں نیکی ہو اور وہ نیکی کے کام کرنے والا اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والا ہو. ٹھیک ہے، تو یہ ہے سورہ فاتحہ کی تفسیر. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ واقعی قرآن کا یہ معجزہ ہے. اور آج میں سوچ بھی رہی تھی آج میں ایکسائٹیڈ بھی تھی کہ آج فرسٹ کلاس ہے اور امید ہے کافی لوگوں کو کہا ہے تو کچھ نئے لوگ بھی آئیں گے. اور دوسرا یہ کہ میں یہی سوچ رہی تھی کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا رکھ دیا ہے کہ آپ زندگی میں جتنی دفعہ بھی قرآن پڑھیں آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں اور آپ ایسا سیکھتے ہیں کہ آپ کو ایک نئی روشنی ملتی ہے. تو الحمدللہ میرا 3ری دفعہ یہ ایکسپیرینس ہے کہ میں قرآن کا آغاز کر رہی ہوں، بلکہ 4تھی دفعہ ایک دفعہ ایز اے اسٹوڈنٹ پڑھا ہوا ہے میں نے اور 2 دفعہ ایز اے ٹیچر میں نے اس کو قرآن کو الحمدللہ کمپلیٹ کروایا ہے. اب یہ 4تھی دفعہ میرا یہ آغاز ہے، لیکن اس کے باوجود آپ یقین کریں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ سورہ فاتحہ تو مجھے بھول ہی گئی تھی تفسیر. مطلب میں نے آج پڑھائی اور واپس ریکال کی تو میری بھی نماز میں ایک امپروومنٹ آئے گی سوچ کے کہ کیا صورت ہے یہ خوبصورت سی. تو بہت ہی فائدہ ہوتا ہے. اور قرآن کے بارے میں تو یہ آتا ہے نا کہ اگر آپ کو ساری زندگی بھی مل جائے اور آپ قرآن کے موتی نکالنے لگو نا تو آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن آپ کو قرآن کے موتی ختم کرتے کرتے آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی. اس حد تک اس کے اندر خزانے چھپے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جتنی زندگی دی ہم زیادہ سے زیادہ اس کو ٹائم دیں اور اس کے خزانوں کو ایکسپلور کریں. دنیاوی طور پر ہمیں خزانے نکالنے کا شوق ہوتا ہے نا کہ نئے نئے اسکل سیکھیں اور ڈفرینٹ چیزیں سیکھیں اور بڑے دنیا کو ایکسپلور کریں. ہم کچھ لوگوں کو ملک فتح کرنے کا شوق ہوتا ہے نا، سب جگہ کی سیر کرنی ہوتی ہے، سارے ممالک دیکھنے ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں لیکن اللہ کی دنیا کو دیکھیں اور اللہ کو پہچاننے کی غرض سے آپ دیکھیں گے نا تو اس میں بھی آپ کے لیے اجر ہے. تو کیوں نہ ہم اللہ کی کتاب کو ایکسپلور کریں اور ایک نئے انسان بن کر سامنے آئیں. تو آپ سب سے میں یہ دعا کروں گی اور میں آپ لوگوں کو بار بار اللہ نہ